اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب انصرنی بما کذبون فأوحینا الیہ ان اصنع الفلک بأعیننا ووحینا فإذا جاء امرنا وفارت النور فاسلک فیہا من کل زوجین اثنین وأہلک الا من سبق علیہ القول منہم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين۔ سورہ مومنون آیات 26 سے 29۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال دعوت دیتے رہے، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، لیکن وہ کسی بھی طرح بات کو تسلیم کرنے کے لیے راضی نہ تھے۔ بالآخر وہ حتمی وقت آ گیا جس میں حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ قال، آپ نے کہا، ربی، اے میرے رب، انصرنی، میری مدد کر، بما کذبون، بسبب جو یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام اور ان کے مخالفین کی کشمکش میں آخری مرحلہ ہمیشہ یہی پیش آیا کہ جس عذاب سے انہیں ڈرایا گیا اور وہ اسی عذاب کو بار بار طلب کرتے رہے، بالآخر اسی عذاب کی لپیٹ میں یہ آئے۔ آپ کی اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کی، فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، پس ہم نے وحی کی اس کی طرف، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، ان کے اسنا، بناؤ، الفلکا، کشتی، بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں۔ اعین عین کی جمع ہے، آنکھ کو کہا جاتا ہے، یعنی ہماری نگرانی میں۔ وَوَحْيِنَا، اور ہماری ہدایت کے مطابق، ہماری وحی کے مطابق۔ تو ایک خاص کشتی تیار کی جانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور آپ کی ہدایت کے مطابق ہو۔ فَإِذَا، پس جب، جاء، آ جائے، امرنا، ہمارا حکم، وفارت تنور، اور جوش مرے تنور، یہ ایک علامت اور نشانی تھی اس عذاب کے شروع ہونے کی۔ تو پہلے زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا اور پھر آسمان سے بارش برسنا شروع ہوئی۔ بس جب یہ علامت ظاہر ہو، فَاسْلُکْ، پس سوار کر لیں، فیہا، اس کشتی میں، من کل زوجین اثنین، ہر چیز کے جوڑے، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی، إِلَّا، سوائے، من سبق علیہ القول، جس کے بارے میں قول سبقت کر گیا، یعنی جن کے بارے میں آپ کو پہلے بتا دیا گیا ہے کہ ان کو سوار نہیں کرنا۔ اور اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے لیے اتمام حجت کے بعد اب سنت الہی کے موجب ہلاکت مقدر ہو چکی ہے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي، اور مجھ سے کلام نہ کرنا، فِي الَّذِينَ، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلموا، ظلم کیا۔ تو یہ وہ شامت کے مارے لوگ ہیں جنہیں نہ تو کشتی میں سوار کیا جائے گا اور نہ ہی ان کے بارے میں اب مجھ سے کوئی بات کرنا۔ انہم، بلا شبہ وہ، مغرقون، غرق کیے جانے والے ہیں۔ تو یہ ہدایت خاص طور پر اس لیے کی، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کے دل میں شفقت اور نرمی ہے، محبت ہے قوم کی۔ ایسا نہ ہو کہ جب آپ انہیں مبتلا عذاب دیکھیں تو اللہ سے پھر دعا کریں، بس اب ان کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی، ان کا باب ختم ہو چکا۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ، پس جب آپ سوار ہو جائیں، انت، آپ، وَمَن مَّعَكَ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، عَلَى الْفُلْكِ، کشتی پر، فَقُلْ، پس کہیے گا، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی، جس نے، نجانا، نجات دے دی ہمیں، من القوم الظالمین، ظالم قوم سے۔ تو آپ کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہونا ایک طرح کی ہجرت تھی کہ اس قوم اور خطے کو چھوڑ کر آپ جا رہے تھے، اس لیے آپ کو خاص طور پر اس دعا کی تلقین کی گئی۔ وقل، اور کہیے گا، ربی، اے میرے رب، انزلنی، مجھے اتارنا، منزلم، مبارکن، بابرکت اتارنا، یعنی میں جہاں اتروں وہ میرا اترنا بھی بابرکت ہو، برکت کی جگہ پر ہو۔ اب یہاں سے مستقبل کی کامیابی کی بشارت ہے کہ آپ کو اس مشکل دور سے نکال کر
اب آسانیوں کی طرف لے جایا جائے گا، جہاں بشارتیں ہوں گی، خوشخبریاں ہوں گی، اور وہ برکت والی زمین ہوگی، اور اس زمین پر توحید کا اور اہل توحید کا پھلنا پھولنا ہوگا۔ وَأَنْتَ، اور تو خیر المنزلین، بہترین اتارنے والا ہے۔ ہجرت کے وقت اس طرح کی دعا دوسرے انبیاء سے بھی منقول ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہجرت کے وقت اسی طرح کی دعا کی تھی، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اور یہ دعا بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ہی سکھائی تھی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔